جن لوگوں نے روزے رکھنے ہوتے ہیں ان کی صحت پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سردیوں کے روزے ہوں گے یا گرمیوں کے، وہ تو رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار رکھیں یا نہیں رکھیں، وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں جو بالکل پریشان نہیں ہوتے، ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اور ایک وہ جنہوں نے رکھنے ہیں ہی نہیں، چاہے سردیوں کے ہوں یا گرمیوں کے۔ یہ دونوں بالکل پریشان نہیں ہوتے۔ جو درمیان والا طبقہ ہے نا، جو سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہیں رکھوں، رکھنے ہیں کہ نہیں رکھنے، وہ کیا رہتا ہے؟ پریشان۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ پریشانی کو اگر دور کرنا چاہتے ہو تو شان کو پرے کر دو۔ پریشانی کا مطلب پریشان، شان کو کیا کر دو؟ شان کا مطلب ہماری بھی کوئی شان ہے، ہماری بھی کوئی سوچ ہے، کوئی سوچ نہیں ہے۔ اللہ جو کہے گا وہ ہم کریں گے۔ گرمی ہے، سردی ہے، خزاں ہے، بہار ہے، روزہ تو بہرحال روزہ ہے، وہ تو رکھنا ہے۔ تو اس سے انسان سکون میں رہتا ہے۔ ہمیشہ وہ شخص پریشانی والی زندگی گزارتا ہے جو کسی بھی معاملے میں کنفیوز ہوتا ہے۔ جو غیر مسلم ہے نا، غیر مسلم، اللہ نے ان کی بے سکونی کی قرآن مجید میں جو وجہ بیان کی ہے، وہ وجہ یہی ہے کہ وہ ساری زندگی کنفیوز رہتے ہیں۔ کنفیوز ہونے کی وجہ سے ان کا فیوز اڑ جاتا ہے۔ تو جو جتنا کنفیوز ہوگا اس کی لائف اتنی ہی ایک مشکلات کا شکار ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے مثال دی ہے غیر مسلم کی، کیونکہ ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ پہلا تو یہ کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آخرت ہے یا نہیں ہے، سمجھ رہے؟ یہی نہیں پتا ان کو، یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، تو اس دنیا میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، یہی ڈیفائن کرتے کرتے اسی کو سمجھتے سمجھتے پوری زندگی لگ جاتی ہے کہ جو جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے۔ کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا کہیں، لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حقوق کیا ہیں، کس کے کتنے حقوق ہیں، دینے ہیں نہیں دینے، اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں، اسی کنفیوژن میں۔ کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا، ملک کو، لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا، اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھینچی ہوئی ہیں۔ کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا، ان کے کیا حقوق ہیں۔ کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو ایک چیز پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا، آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ، کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے، جو چاہے گا وہ کر لے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں، پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا، کیا خیال ہے؟ بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے، بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں، نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ تو اسی کنفیوژن میں نا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے، فرمایا کہ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّيِّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ۔ ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی، اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے
یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے, سرگردان ہے, اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, تو اس کی جو حیرانی ہے, پریشانی ہے, اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے. قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی. قرآن نے کہا کہ ظلمات, کئی اندھیرے ہوں. مثال دی ہے اس کی پریشانی کو, جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں, راستے پہ چل رہے ہیں, اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر, یا آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی لے کے نکال لی, لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے. کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ حیدرآباد جا رہے ہیں. اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے, یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں, یہ کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں. جیسے وہ جنازہ لے کے چلے تھے نا چرسی, نئے نئے لوگ بھی آتے ہیں نا, ایک چرسی کا انتقال ہو گیا, چرسی کی موت ہو گئی, تو باقی چرسیوں نے کہا یار اس کا کیا کریں, پیسے ویسے تو ہوتے نہیں دفنانے کے. انہوں نے کہا فی الحال لے کے چلو, دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. چرسیوں میں بڑا ایکا ہوتا ہے آپس میں. تو انہوں نے اس کو جنازے کو چارپائی اٹھائی اور ایسے ہی لے کے چلتے گئے. جب جنازے کو لوگوں نے دیکھا تو آپ کو پتا ہے ایک ایک کر کے کندھا دینے آتا ہے, تو جو نیا آدمی کندھا دینے آتا گیا, پرانے والے کھسکتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب رش لگ گیا لوگوں کا, جنازہ ہے بھائی, جا رہے ہیں, پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے. شہر ختم ہو گیا. خیال یہ تھا کہ بھائی شہر کے باہر قبرستان ہوگا, اس کے لواحقین کہیں گے اب یہاں کو ٹرن مارو, ادھر کو ٹرن, لیکن چلتے جا رہے. جس نے کٹنا تھا کٹ گئے, جو آخر میں 4 آدمی رہ گئے وہ تو نہیں جنازہ اتار سکتے, وہ جا رہے ہیں. کافی دیر بعد ان کو خیال آیا کہ یار اس کو اتارنا کہاں ہے بھائی, اس کو اتارنا کہاں, کس کا ہے, یہ کون ہے, کس کا ابا ہے, کس کا بیٹا ہے, کس کا بھائی ہے, کس کا چاچا ہے, کس کا ماموں ہے, پتہ ہی نہیں چل رہا. تو چلتے چلے جا رہے ہیں. تو آپ کو منزل ہی کی خبر نہ ہو کہ جانا کہاں ہے, تو آپ چلتے چلے جائیں گے اور ٹینشن آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. جیسے اس جنازے کی چارپائی والوں کی ٹینشن بڑھ رہی تھی کہ یار کدھر ٹکائیں اس کو. تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر, فرمایا بہت سارے اندھیرے ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہ میں ہو. فی بحر لجی, سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرا سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. وقت بھی رات کا ہو. یغشاہ موج من فوقہ موج, موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے, ایسی گہرائی والا سمندر. من فوقہ سحاب, اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں. اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے, یعنی کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا بھی تصور نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن, ایسی خاندانی تفسیر میں نے آج تک نہیں دیکھی. اس کی اردو بہت گاڑی ہے, اس لیے عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو خاص طور پہ جو اہل علم حضرات ہیں, میں تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی, لیکن میں ان سے بڑوں ہی کی نسبت سے ایک بات کہتا ہوں کہ اپنے مطالعہ میں بیان القرآن کو لازمی شامل کرو. حقیقی معنوں میں قرآن کی تفسیر ہے, دائیں بائیں نہیں ہوتا, موضوع من گھڑت ضعیف روایتیں نہیں ہوتی, ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے, اور قرآن کو حل کیا ہوتا ہے, ایران تران نہیں ہے اس میں. بعض تفسیروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام کم ہے, آپ کا اپنا پروگرام اس میں زیادہ. پھر ہر شخص نے تفسیر کو بھی اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوشش کی ہے, ہر آدمی نا آیتوں سے اپنے مطلب نکال کے اس کو. تو بیان القرآن ایک ایسی تفسیر ہے اردو میں, مگر گاڑی اردو ہے,
ٹو دا پوائنٹ بات ہوتی ہے. ایسا خاندانی ترجمہ, ہوائی فائرنگ نہیں ہے اس میں, ترجمہ کیسا خاندانی کہ اگر انہوں نے کہیں ہی کا لفظ بڑھایا ہے تو حاشیہ چڑھایا ہے کہ میں نے اس ترجمے میں ہی کیوں بڑھایا ہے, یہ کس قاعدے سے, عربی کے کس قاعدے سے استدلال کیا ہے, بھی کا لفظ بڑھایا ہے. تو حاشیے میں عربی میں لکھا ہے کہ یہ بھی میں نے کیوں بڑھایا ہے, اس میں بھی کا لفظ کیوں بڑھایا ہے. ایک ایک لفظ میں کہیں عظیم کا لفظ بڑھا دیا, کہیں تنوین سے کیا استدلال, یعنی اتنی عربی گرامر کی باریکیاں ہیں کہ وہ علماء ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی تفسیر, عوام کو کی پلے پڑنے والی نہیں ہے. یہ بھی پہلے بتا دوں, اردو بہت گاڑی ہے اس کی. تو بیان القرآن میں یہ لکھا ہے, اس میں بلاغت کے نکات بھی ہوتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ہاتھ کی مثال اللہ نے کیوں دی ہے. اذا خرج یدہ, اللہ نے کہا کہ اتنا اندھیرا ہے کہ ہاتھ نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ بھی نظر نہیں آتا. فرمایا اس لیے کہ ہاتھ کو اپنے حساب سے قریب اور دور کر سکتے ہیں. بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہے, بعض کی قریب کی نظر کمزور ہے. ہاتھ کے علاوہ جو ہے نا, ہاتھ جب آپ ایسے کریں, ایسے کر لو, تھوڑا دور کر لو, یوں آنکھیں پھاڑ کے تھوڑا سا, اور اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہو آپ اس کو. اپنا ہاتھ بھی اگر سجائی نہیں دے رہا, کس قدر اندھیرا ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی, جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے. جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا, اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے, اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا قالین بچھے ہوئے ہیں. ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص, اس کی دل کی حالت کیا ہوگی, دماغ کی حالت کیا ہوگی, کیسی پریشانی ہوگی. یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے. ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. داڑھی کیوں نہیں رکھی جاتی, لوگ کیا کہیں گے. تو کیا بغیر داڑھی والوں سے لوگ خوش ہیں بھائی؟ میں اچھا نہیں لگوں گا, ملا سے لگوں گا, لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا, کوئی صفائی پہ بیان کرو, اس بیان پہ پھر کمنٹس آتے ہیں. ابھی میں نے الہدا انٹرنیشنل پر بیان کیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ معاذ اللہ وہ فرحت ہاشمی صاحبہ معاذ اللہ کوئی غلط خاتون ہے یا وہ غلط کام کر رہی ہیں, یعنی جو درس قرآن کے حوالے سے, یا ان کے درس اچھے نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں. میں نے کہا ایک اختلافی مسئلہ بیان کیا کہ بھئی ان کے اس مسئلے سے ہمیں کیا ہے اختلاف ہے, تو وہ بھی تو بیان کرتی ہیں نا. بھئی جمہور امت کے خلاف انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس پہ تو کوئی نیگیٹو کمنٹ نہیں کرے گا. ہم نے بتایا کہ بھئی وہی مسئلہ درست ہے جو جمہور امت کا ہے, اس پہ دلائل دے دیے. کوئی طنز نہیں, کوئی کیچڑ نہیں, کوئی کفر کے فتوے نہیں, کوئی گمراہی کے فتوے نہیں. لیکن آپ دیکھو اس پہ کمنٹس. آج میں دیکھ رہا تھا کسی فیس بک پہ, ابے ان لوگ کو تو اپنے بزرگوں کی جو ہے نا وہ غلط باتوں کو سیدھے کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی. بھائی ہم نے بزرگوں کی بات کب کی ہے, اس میں قرآن و سنت کی بات کی ہے. اور اگر بزرگ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نہیں, وہ آپ کے بھی بزرگ ہیں, وہ ساری امت کے بزرگ ہیں. امام شافعی صرف ہمارے تھوڑی ہیں, امام احمد ابن حنبل صرف ہمارے تھوڑی ہیں. کسی نے یہ بھی کمنٹس کیے کہ امام ابو حنیفہ اگر پوری امت میں اکیلے چل رہے ہو تو بھی تو آپ جمہور سے ہٹ کے امام حنیفہ کی بات کو مانتے ہو. پہلی بات یہ کہ امام ابو حنیفہ پر آج کے لوگوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا, وہ مجتہد تھے. دوسری بات یہ کہ امام ابو حنیفہ کے بھی بہت سے اقوال ایسے ہیں جن کو حنفیوں نے ترک کیا ہے, جو پوری امت سے الگ تھے. میں ان کی مثال دوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو اس لیے وہی بات ہے کہ ایک بات کرو پھر اس پہ کمنٹس, پھر بات کرو, تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت مولانا طاہر جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی, انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ دو پبلک کو اپنے حال پہ, یہ کبھی بھی آپ کو جینے نہیں دیں گے. ان کا کام ہے منفی چیزیں نکال کے بس کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو یہ کوئی اختلاف کی مسئلہ, اختلاف اور فرقواریت کی بات نہیں ہے کہ ایک عالم اگر اپنی رائے بیان کرے دلائل سے دوسرے کے احترام کے ساتھ, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کو غلط سمجھ رہے ہیں یا سارے سلسلے غلط ہیں, بس میں ہی جنت میں جاؤں گا باقی سارے کہاں جائیں گے, جہنم میں. ایسا یہ مقصد نہیں ہوتا. تو خیر, تو اللہ تعالی نے یعنی دنیا میں سزا کیا دی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں مگر دنیا خوش. ایک اور چھوٹی سی بات کر دوں, بات چل پڑی ہے. کسی نے ابھی یہ بھی کہا کہ یہ مفتی طارق صاحب جو ہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب سے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دھیلا بھی نہیں کما رہا, ایک سکہ رائج الوقت بھی نہیں کما رہا.
نہیں آ رہی بات. میرا جو اپنا چینل ہے وہ بھی ابھی تک ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا, اور میرے بیانات سے لوگ کروڑوں روپے کما چکے ہیں جن پر میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی اور ان سے 1 روپیہ بھی نہیں مانگا. یہ اتنا بڑا ظرف مولوی ہوئی کا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں. حالانکہ میں اگر ان سے کہوں کہ آپ 80% مجھے دیں گے, 20% آپ رکھیں گے, تو ان کو ماننا پڑے گا یہ, اور وہ پھر بھی مجبور ہوں گے کیونکہ وہ میرے بیانات سے اتنے پیسے کما رہے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر بھی نہیں میں کہتا ان سے, مجھے غیر اخلاقی حرکت لگتی. ٹھیک ہے یار, کمانے دو, بیان تو پھیلا رہے ہیں نا, تبلیغ تو ہو رہی ہے, لیکن اس کے کچھ نقصانات سامنے آئے ہیں. تو ان نقصانات کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر ہم ابھی اس کو اپنے چینل کو رجسٹرڈ کروا رہے ہیں. تو اس پہ بھی چونکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب رجسٹرڈ نہیں ہے تو کروڑوں روپے کے تانے سننے کو مل رہے ہیں. رجسٹرڈ ہوگا تو پھر کیا ہوگا. اور یوٹیوب کے ذریعے اگر کوئی عالم پیسے کماتا ہے تو بالکل حلال ہے, اس میں کوئی پابندی بولو بھائی نہیں ہے. اگر میں بھی کمانا شروع کر دوں تو مجھے بھی اس پہ پھر صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. جائز ہے بالکل یہ, اس لیے کہ یہ لوگوں سے نہیں کمائے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو لوگ چینل کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں, مختلف چینلز ہیں, تو لوگ مجھے کہتے ہیں یہ تو آپ کے چینل سے پیسے کما رہے ہیں, ان کو روکو. میں نے کہا پیسے کمانے سے کیوں روکوں میں کسی کو بھائی. وہ پبلک سے پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم مفتی صاحب کا بیان جب دیں گے آپ کو, جب 50 روپے کا ایک بیان, تو یہ غلط ہوتا ہے یار, نصیحت کی بات ہے. وہ گوگل سے کما رہے ہیں کیونکہ گوگل بھی فری میں, گوگل خود کما رہا ہے. تو جو آدمی کما رہا ہو نا اس کو نچوڑنا چاہیے, بتا رہا ہوں ٹھیک ٹھیک. گوگل خود بھی تو یہ کام فری میں نہیں کر رہا, وہ آپ کے جو ویورز بڑھتے ہیں اس کو ایڈورٹائز ملتے ہیں, وہ اس سے کما رہا ہے, تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ کو بھی دیں. تو گوگل سے تو کماؤ بھائی, کیا خیال ہے. تو لیکن لوگوں نے الزام ہے کروڑوں روپے کما رہے ہیں, 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا. تو لیکن کمانا غلط نہیں ہے, حلال کمائیے, جو چاہے مولانا صاحب کمائیں چاہے عام آدمی کمائے, کوئی حرج نہیں ہے. اور میں بے وقوف ہوں جو میں نہیں کما رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. یہ کوئی مجھے کوئی فخر سے نہیں کہہ رہا کہ بھائی جب تمہیں گوگل پیسے دے رہا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب کو دینے کے لیے تیار ہے, تو مفتی صاحب کیوں نہیں لے رہے. ٹھیک ہے, اچھا ہے اگر لے لیں, اپنے بچوں کو اور اچھا کھلا دیں تو کیا ہے. لیکن بات یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, فرصت ہی نہیں ہے ان چیزوں کے سوچنے کی کہ بھائی یہ تو اب اتنی جو ہمارا شیڈول ہے وہ لائف کا اتنا ٹف ہے کہ یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ ہمارے فائدے کی کیا کیا, دنیاوی فائدے کی کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہم فائدہ. میرے کچھ چھوٹے موٹے بزنس بھی ہیں, ان بزنس کا جو میں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے نا, مجھے کبھی کبھار میں اپنے آپ بولتا ہوں تم مجھے تو تنہائی میں ملو, دھمکی دے. میں بزنس نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں یہاں اپنے کاروبار کی پبلسٹی کے لیے نہیں بیٹھا ہوا, لیکن ایسا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اس بزنس کا میں نے, کسٹمروں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں یار یا تو مفتی صاحب یہ کاروبار چھوڑ دو ورنہ ہمیں ذلیل نہ کیا کرو. سمجھ رہے ہیں نا, جو بندوں کے میں نے ذمہ لگایا ہوا وہ بس چھوڑیں, وہ بات سے بات نکل جائے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس فرصت, ہمارے حضرت نے نصیحت کی تھی کہ دین کے کام میں جت جانا, اللہ تعالیٰ رزق کی ضرورتیں خود بخود پوری کریں گے. کوئی ایسا کمائی کا ذریعہ ہو نا جس سے آپ کے دینی ایکٹیویٹیز میں کوئی فرق نہ پڑے, وہ تو ٹھیک ہے. کہیں بھی مجھے ٹائم دینا پڑتا ہے نا کسی کاروبار کے لیے, بزنس کے میں ٹائم کے علاوہ میرے پاس سب کچھ ہے, ٹائم نہیں دوں گا میں. ٹائم میں اپنے کاموں میں خرچ کروں گا, جو اللہ ٹوٹا پھوٹا ہم سے دین کا کام لے رہا ہے اس میں خرچ کریں گے. کیونکہ وہ اگر ہم اس میں لگ گئے نا تو پھر تو ہمیں ضرورت کیا تھی بھائی مولوی بننے کی.